اچھا، حقیقی زر تو سونا چاندی ہی ہے، حقیقی زر سونا چاندی ہی. یہ جو آج ہمارے پاس پیسے ہیں کاغذی زر، اس کو ہم سمن عرفی کہتے ہیں، سمن عرفی یعنی عرفی. اور یہ جو سمن عرفی ہوتا ہے یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. جو حقیقی زر ہوتا ہے اس کی اپنی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے، جس کو ہم ذاتی اس کی حیثیت کہتے ہیں. انٹرنسک ویلیو اس کی اپنی ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے عرفی اس کی اپنی ذاتی ویلیو نہیں ہوتی، انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی. سونے اور چاندی کی اپنی ویلیو ہے، اس کو کوئی کرنسی بنائے یا نہ بنائے یہ پھر بھی اپنی ویلیو کے ساتھ قائم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنسک ویلیو، اس کی اپنی ذاتی ویلیو. لیکن اگر آپ کے پاس جو روپیہ ہے یہ ویلیو اس کو الاٹ کی گئی ہے بائی گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج پرانے نوٹ آپ 5 روپے کے وہ اٹھا کر آپ اگر اس سے کوئی لین دین کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے گورنمنٹ ہٹ گئی، گارنٹی ہٹ گئی، تو لہٰذا وہ تو پھر ضائع ہو گیا. اگر اس کی اپنی کوئی ویلیو ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ اس سے گورنمنٹ ہاتھ اٹھاتی. تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو حقیقی زر ہوتا ہے اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، اور جو آج زر اعتباری ہے، یہ مختلف نام ہے، زر اعتباری، سمن عرفی، لیگل ٹینڈر، یہ مختلف اس کے نیمز ہیں جو چلتے ہیں. تو ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. جب تک گورنمنٹ کھڑی ہے تو کھڑی ہے اس کے پیچھے، اسٹیٹ کے پیچھے اس گارنٹی ہے تو ہے. تو یہ تو ایک آپ چیز نوٹ کر لیں. میں نے آپ کو بیان کیا کہ کرنسی کی اکانومسٹ پرسپیکٹو میں بھی 3 شرائط ہیں. وہ کیا ہو؟ میڈیم آف ایکسچینج ہو، یونٹ آف اکاؤنٹ ہو، اور اسٹور آف ویلیو ہو. پھر اگر آپ شرعی پرسپیکٹو میں دیکھیں تو شرعی پرسپیکٹو میں نے عرض کیا کہ وہ مال ہو، اس کے اندر تبھی رجحان پایا جائے. مال کب ہوگی؟ جب تبھی رجحان ہوگا. پھر دوسرا یہ کہ ذخیرہ اس کو کیا جا سکے، مال متقوم ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو عرف میں بھی قبول کر لیا جائے تو اس کو ہم مال کہیں گے. یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہے؟ یس سر. آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کرنسی کس کو کہنا ہے؟ ہم نے پتہ چل گیا یس کہ اکانومسٹ بھی کس کو کرنسی کہتے ہیں، اور جو شرعی نقطہ نظر ہے اس میں بھی کس کو، کیا شرائط ہیں اور کیا قواعد ہیں کہ ہم اس کو کرنسی کہیں گے. اب آپ آ جائیں اس بحث کے اوپر کہ آپ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسیز ہیں. یہ جو بٹ کوائن ہے یہ ایک اس کی سکہ ہے، ایک ہے بٹ کوائن. اس کے مختلف ہزاروں لاکھوں بٹ کوائنس ہیں، ہزاروں سے کیا ہے بٹ کوائنس ہیں جو مارکیٹ میں پریویل کر رہے ہیں، رائج ہیں. اب کرپٹو کرنسی کا معاملہ شروع ہوا تھا 2008 سے چائنا کے اندر. 2008 سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا چائنا کے اندر، اور وہاں پر جو ہے یہ اس کو رائج کیا گیا. اور جب یہ رائج ہوا تو اس کی وجوہات اس لیے تھیں کہ جو پہلے فیٹ منی تھی، پیپر منی یا دیگر، وہ سینٹرلائز تو تھیں، مگر ان سینٹرلائز ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر مسائل ہیں. فیٹ منی کے اندر کیا ہے؟ مسائل ہیں. کاغذی زر ہے آج تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی قیمت کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور آپ جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تب بھی اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کے انفلیشن پیدا ہوتا ہے، افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ جو چائنا میں اور مختلف اور افراد تھے جو اس پہ تحقیق کر رہے تھے، چائنا کے اندر بھی اور مختلف افراد اور بھی اس پہ تحقیق کر رہے تھے. انہوں نے 2008 میں ایک یہ سکہ جو ہے وہ ستوشی ناکی، یہ سکہ جو ہے وہ ایک جاری کیا 2008 کے اندر، اور اس کا یہ نام رکھا. یہ نام کسی شخص کا نہیں تھا، یہ اس کو دیا گیا تھا، عرفن دیا گیا تھا سکے کو نام. یہ ایک اس وقت کوائن آپ سمجھ لیں تھا، اور مقصد اس کے پیچھے یہی تھا کہ منی کی جو لاسز ہو رہے ہیں آج اس کو ہم روک سکیں اور سٹاپ کر سکیں، منی کے لاسز کو، تاکہ جو ہے وہ منی کی جو اپنی ویلیو ہے وہ کم نہ ہو بلکہ مینٹین رہے. اچھا، اب یہ جب لانچ ہوا 2008 یا 9، بعض 8 ریفرنسز ہیں بعض 9 کے ریفرنسز ہیں.
تو پھر اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ سسٹم کی شکل میں یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی، بٹ کوائن اور کرنسی وغیرہ۔ اب یہ معاملہ پھر آیا علماء کے پاس۔ علماء کے پاس جب آیا، بحثیں شروع ہو گئی کہ اس کو آپ کرنسی کہیں گے یا ایسٹ کہیں گے۔ پھر یہ سب سے پہلی بحث شروع ہوئی علماء کے پاس، از اٹ کرنسی اور از اٹ ایسٹ؟ ٹھیک ہے، یہ پہلی بحث پیدا ہوئی۔ دوسری، اگر یہ ایسٹ ہے یعنی جنس ہے، اثاثہ ہے کوئی، تو پھر اس کی ٹریڈنگ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ دوسرا سوال پیدا ہوا۔ اور اگر یہ کرنسی ہے تو پھر کیا کرنسی کی جو کنڈیشن ہے ان کو کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور اس کی ایکسیپٹنس پہ بات ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کا جو شرعی تجزیہ ہے وہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ ذرا اس نظام کو سمجھیں کہ یہ نظام چلتا کیسے۔ یہ نظام کہ کرپٹو کرنسی کا جو نظام ہے یہ کیسے معاذ وجود میں آیا، یہ کیسے یہ چلتا ہے۔ آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے، چونکہ ہم جب فتویٰ کوئی بھی دیتے ہیں یا شرعی تجزیہ دیتے ہیں تو یہی ہے بحث کہ سب سے پہلے اس نظام کو پہلے آپ سمجھیں۔ اب یہ تو ہم بتائیں کہ یہ کرنسی ہے یا ایسٹ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک رائے ہوگی، لیکن یہ نظام چلتا کیسے ہے۔ ٹریڈیشنل ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، ٹریڈیشنل سسٹم کو، تو اس میں آپ فرض کریں کہ ایک بندہ ہے زید، اس نے عمر کو 1000 روپے بھیجنے ہیں۔ آپ ہیں، آپ نے کسی ریلیٹو کو، بھائی کو 1000 روپیہ بھیجنا ہے، تو کیسے بھیجیں گے؟ آپ بینک کے تھرو۔ انٹرمیڈیٹ رول کون ادا کر رہا ہے؟ بینک ادا کر رہا ہے۔ اچھا، بینک کیا کرتا ہے؟ مثلا آپ نے بھیجنے ہیں 1000 روپیہ، تو سب سے پہلی چیز تو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے اتنے ہونے چاہیے، 1000 روپیہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر 1000 روپیہ موجود ہے تو بینک آگے اس کو کیا کرے گا؟ ٹرانسفر کر دے گا، یا آپ اپنی ایپ سے اس کو کیا کر لیں گے؟ ٹرانسفر کر لیں گے۔ اب یہ جو چیز ہو رہی ہے اس میں بینک بیچ میں ثالث کا رول ادا کر رہا ہے، جس کو ہم جو بھی ان کی انٹری ہے اس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ ایک رجسٹر ہے، اس کے اندر وہ ایک جگہ پر اس کو مینٹین کر رہا ہے۔ ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ایسے چلتا ہے نا، آپ نے جب کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہو تو روایتی نظام ایسے چل رہا ہے۔ مگر کرپٹو میں کیا ہے اس کو آپ سمجھیے گا۔ اب کرپٹو کرنسی میں آپ نے درمیان سے بینک کو نکال دیا۔ اس کو نکال دیا، بینک کو نکال دیا۔ اب وہ جو عمر نے زید کو بھیجنے تھے، مثال کے طور پر عمر کے پاس جو والیٹ ہے، اس کے والیٹ کے اندر ڈیجیٹل والیٹ ہے، اس ڈیجیٹل والیٹ کے اندر 5 بٹ کوائن پڑے ہوئے ہیں، 5 بٹ کوائنس پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں سے اس نے 1 بٹ کوائن بھیجنا ہے زید کو۔ عمر نے بھیجنا ہے کس کو؟ زید کو بھیجنا ہے۔ اس کا جو ڈیجیٹل والیٹ ہے اس کے اندر کتنے بٹ کوائن پڑے؟ 5 پڑے۔ اب 1 وہ بھیجنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر بینک نہیں بیچ میں ہوگا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ وہ جو سسٹم چلے گا وہ چلے گا بلاک چین نیٹ ورک کے تھرو۔ بلاک چین سسٹم، یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے کہ کس کے تھرو چلے گا؟ بلاک چین سسٹم کے تھرو۔ بیچ میں سے کون نکل گیا؟ بینک نکل گیا۔ اس کو بالکل آپ سادہ طریقے سے سمجھ لیں کہ اب عمر نے اپنے جو ورچوئل والیٹ ہے اس میں سے 1 بٹ کوائن دینا ہے کس کو؟ زید کو۔ ٹھیک ہے، فائل اس کے موجود ہیں۔ اب وہ بینک کے تھرو نہیں دے رہا، وہ کس کے تھرو دے رہا ہے؟ بلاک چین سسٹم کے تھرو دے رہا ہے۔ تو مڈل مین کا بیچ میں سے کیا ہو گیا؟ اسکپ ہو گیا مڈل مین۔ اب آپ آگے چلیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ بلاک چین، اب بلاک چین کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کریں کہ وہ کس کے ذریعے سے 1 بٹ کوائن ٹرانسفر ہوگا؟ بلاک چین کے ذریعے سے۔ بلاک چین کیا ہے؟ بلاک چین ایک ڈیجیٹل لیجر ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ ایک رجسٹر ہے بلاک چین، کہ بڑا سادہ کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک رجسٹر ہے، ایک ڈیجیٹل لیجر ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ساری انٹریز اور ریکارڈ سارے وہاں پہ مینٹین ہو رہی ہیں کہ جی فلاں نے فلاں کو اتنے بٹ کوائن بھیجے، وہ سارے اس کے اندر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اب بینک آگے بھیجتا ہے نا، تو یہاں پہ کون بھیج رہا ہے؟ بلاک چین۔ اچھا، یہاں پر یہی کنفرمیشن بھی اسی طریقے سے ہوگی کہ بھی جب وہ آ جائے گا تو وہ کنفرمیشن بھی ہو جائے گی۔ اب وہ ساری بینک انٹریز ایک رجسٹر میں جمع کرتا ہے یا ایک کھاتے میں جمع کرتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے
کہ وہ دنیا بھر کے ہزاروں کمپیوٹرز ہیں. کیا ہیں؟ ہزاروں کمپیوٹرز پڑے ہوئے. ان کمپیوٹرز کے اندر آپ کی وہ ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ریکارڈ سارا ان ٹرانزیکشنز کے اندر محفوظ ہو رہا ہے دنیا بھر کے کمپیوٹرز کے اندر. وہ ایک کمپیوٹر نہیں ہے, وہ ہزاروں کمپیوٹرز ہیں. آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی, وہ ہزاروں کمپیوٹرز کے اندر وہ کیا ہو رہی ہے؟ ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ سینٹرلائز نہیں ہے, ڈی سینٹرلائز. یعنی ایک جگہ پہ کہیں پر جس طرح بینک میں ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ قائم ہے نا, لیکن وہاں یہاں پر کیا ہے, بلاک چین کے اندر وہ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر نظام چل رہا ہوتا ہے. تو بلاک چین کیا ہے؟ فائنلی بلاک چین ایک ڈیجیٹل لیجر ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ رجسٹر ہے. اور اگر آپ اس کو مذہبی لینگویج میں دیکھیں تو یہ بھی اس کتاب کے اندر مینشن ہے, یہ مثال بھی, کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا کوئی نامہ اعمال ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ انٹریز وہاں پہ ان کو ریکارڈ کو مینٹین کیا جا رہا ہے. بھی آپ اٹھ رہے ہیں, آپ کھا رہے ہیں, آپ پی رہے ہیں, بات جو بھی اچھی بری کر رہے ہیں, اچھے برے افعال سرزد کر رہے ہیں, کہ وہ سارے کا سارا ریکارڈ کیا ہو رہا ہے؟ مینٹین. اور کرنے والے کون ہیں؟ کرامن کاتبین. تو یہاں پر وہ کس کے ذریعے سے ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے؟ کمپیوٹرز کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کمپیوٹرز. وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کمپیوٹرز ہیں. تو یہ تو آپ کا ہے بلاک چین کا سسٹم. اب سوال یہ ہے کہ ٹرانزیکشن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یعنی شروع سے اگر آپ سمجھیں کہ ٹرانزیکشن کا آغاز, پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فرسٹ سٹیپ, میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ فرض کریں کہ زید کے والیٹ میں کتنے کوئنس ہیں؟ 5 بٹ کوئنس موجود ہیں, اور وہ عمر کو 1 بٹ کوئن بھیجنا چاہتا ہے. اب یہ غور سے سمجھیے گا. اب زید جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کرتا ہے, پیغام جاری کرتا ہے کہ میں عمر کو 1 بٹ کوئن بھیج رہا ہوں. یہ زید جو ہے وہ اپنا میسج یا پیغام بیان کرتا ہے, اور یہ پیغام ہی جو میسج ہوتا ہے یہ پورے بلاک چین نیٹ ورک کے تمام کمپیوٹرز پر اس کی براڈ کاسٹنگ ہو جاتی ہے, نشر ہو جاتا ہے. وہ جو میسج تھا, وہ جو پیغام تھا زید کا کہ میں 1 بٹ کوئن کس کو بھیج رہا ہوں؟ عمر کو بھیج رہا ہوں, وہ میسج کہاں پہ نشر ہوا؟ تمام بلاک چینز میں. تو یہ ٹرانزیکشن کا کیا ہو رہا ہے؟ آغاز ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ٹرانزیکشن کا کیا ہو رہا ہے؟ آغاز ہو رہا ہے. اب تصدیق کیسے کرے گا؟ اب بلاک چین نیٹ ورک کے کمپیوٹرز فوری طور پر تصدیق کرتے ہیں. کس چیز کی تصدیق کرتے ہیں؟ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز, آیا کہ زید کے والیٹ میں, ورچوئل والیٹ میں وہ 5 بٹ کوئن ہیں بھی یا نہیں. یہ پہلی تصدیق کرتا ہے واقعی اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں. اگر موجود ہیں, کیا وہ پہلے یہ بٹ کوئن کسی اور کو تو نہیں بھیج سکا؟ بھیج چکا. پہلے کسی اور کو تو نہیں بھیج چکا. دوسری کیا اس نے تصدیق کی؟ یہ تصدیق کون کر رہا ہے؟ بلاک چین سسٹم نیٹ ورک, جو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. پہلی کیا ہوئی بولیے, کہ کتنے پیسے اس میں بٹ کوئن موجود ہیں بھی یا نہیں. دوسرا یہ کہ کیا یہ پہلے کسی کو بھیج تو نہیں چکا. تیسرا, کیا اس پر زید کے ڈیجیٹل سگنیچر موجود ہیں؟ وہ ڈیجیٹلی سگنیچر لیتے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر موجود ہیں؟ یہ 3 شرائط جب پائی جائیں گی, اگر یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی, وہ جو بلاک چین سسٹم ہے وہ تصدیق کر دے گا. کیا کر دے گا؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ٹرانزیکشن کا آغاز, کہ ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کرنا, فائنینشیل ٹرانزیکشن کو انیشیٹ کرنا. تو جب انیشیٹ کیا تو زید نے کیا کیا؟ اس میں سے آگے 1 بٹ کوئن کس کو بھیج دیا؟ عامر کو بھیج دیا. اب سب سے پہلے جب وہ یہ نشر کرے گا آگے دوسرے جیسے پیغام کہ میں ایک بھیج رہا ہوں, وہ تمام بلاک چین سسٹم میں وہ میسج چلا جائے گا. جب چلا جائے گا تو جو بلاک چین سسٹم ہے وہ جا کے ویریفیکیشن کرے گا کہ آیا موجود ہے یا نہیں, پھر کسی اور کو تو نہیں بھیج چکا, پھر تیسرا وہ اس کے اوپر سگنیچر ہیں یا نہیں. تو یہ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ یہ مینلی کتنے سٹیپ ہو گئے؟ ایک ہے ٹرانزیکشن کا آغاز, اور دوسرا تصدیق کا عمل, ویریفیکیشن. یہ 2 سٹیپ ہو گئے. مائنرز کا کردار. مائنرز کیا ہوتے ہیں؟ جتنے بھی وہ کمپیوٹرز ہیں نا, وہ سارے مائنرز ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مائنرز. جب زید کی ٹرانزیکشن کی نیٹ ورک کی تصدیق ہو گئی کہ وہ تینوں چیزیں کیا ہو گئی؟ پوری ہیں. اب یہاں مائنرز کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ MINERS, مائنرز. اب مائنرز کا کام کیا ہے؟
مائنرس کا کام دنیا بھر سے آنے والی ہزاروں ٹرانزیکشن کی جانچ پڑتال کرنا ہے. ان ٹرانزیکشن کو کیا کرے گا؟ جانچ پڑتال کرے گا, اور ان ٹرانزیکشن کو ایک بلاک میں اکٹھا کرے گا. ٹرانزیکشن اے کی بھی آ گئی, بی کی بھی آ گئی, سی کی بھی آ گئی, ڈی کی بھی آ گئی, ان کو وہاں سے اٹھا کے ایک بلاک میں کیا کر دے گا؟ اکٹھا کر دے گا, اور اس بلاک کو نیٹ ورک کی بلاک چین میں پھر وہ کامیابی سے اس کو آگے لے کر جائے گا. تو پہلے تو ان ٹرانزیکشن کو وہ اکٹھا کرے گا, اے کی, بی کی, سی کی, ڈی کی, ایک بلاک میں. پھر بلاک سے وہ آگے اس نیٹ ورک کو بلاک چین کے اندر, وہ جو چین بنی ہوئی نا, ایک بلاک پھر دوسرا بلاک, وہ پہلے بنی ہوئی تھی ایک, پھر ایک اور آگے, تو اس کا کیا بن گیا؟ حصہ بن گیا. اب یہ کام کون کر رہے ہیں؟ یہ مائنرس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تیسرے درجے پہ. اب اس کی مثال, سادہ سی مثال مزید سمجھ لیں. بلاک کو سمجھنے کے لیے بلاک کی میں بات کر رہا ہوں, ہاؤ کریپٹو کرنسی ورک, کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورکس, یہ کام کیسے کرتی ہے. اب بلاک کو آپ سمجھیں, بلاک کیا ہے. آپ اس کی نا کلاس کی مثال لے لیں, ایگزامپل سمجھ لیں کہ فرض کریں ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں, 100 اسٹوڈنٹس. استاذ روزانہ ان کی حاضری ایک الگ رجسٹر پہ نوٹ کرتا ہے, شیٹ پر لکھتا ہے. ایک شیٹ ہے, اس کے اوپر وہ روزانہ لکھ رہا ہے. مثلا یہ 100 اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی اس شیٹ کے اوپر کیا ہو رہی ہے؟ اٹینڈنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک کوئی شیٹ ہے, تو اس شیٹ کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ اٹینڈنس ہو رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 100 بندوں کا ریکارڈ اس شیٹ کے اندر رکھا جا رہا ہے نا, یہ ایک صفحہ, ایک بلاک سمجھیں آپ. ایک صفحہ کیا سمجھیں؟ ایک بلاک. اب ایک دن کی پوری حاضری جو ایک صفحہ ہوتا ہے وہ ایک بلاک کی مانند ہے, جس پر ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے دن کی حاضری یہاں لگے گی, ایک بلاک, پھر دوسرا بلاک, تیسرے دن کی یہاں پہ لگے گی ایک بلاک, تیسرا بلاک, پھر چوتھا بلاک. ان بلاک کو آپس میں کیا کر دیا جائے گا؟ ملا دیا جائے گا, تو بلاک چین بن جائے گی. تو یعنی وہ ایک دن کی 100 اسٹوڈنٹس کی حاضری ایک بلاک ہے. اب اسی کو آپ لے جائیں ادھر کہ 100 ٹرانزیکشن ہوئی. کتنی ٹرانزیکشن ہوئی؟ 100. وہ 100 ٹرانزیکشن کا ایک بلاک بن گیا. ٹھیک ہے, 100 ٹرانزیکشن کا کیا بن گیا؟ ایک بلاک بن گیا. پھر اگلے دن 100 ٹرانزیکشن ہوئی, دوسرا بلاک بن گیا, پھر تیسرا بلاک بن گیا. تو اس طریقے سے یہ بلاک بنتا ہے, بلاک چین اس طریقے سے یہ بنتا ہے. یعنی وہ سینکڑوں ٹرانزیکشن ہو جاتی ہیں, اس میں زید ہے, عمر ہے, بکر ہے, خالد ہے, وہ مل کر ایک بلاک بن جاتے ہیں.